الا اللہ، حق لا الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی قدر، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محفل ذکر کو سجایا کہ اپنی دائیں جانب مولا علی کو بٹھایا، اپنی بائیں جانب سیدہ فاطمہ کو بٹھایا، اپنے دائیں زانوں پہ امام حسن کو بٹھایا، اپنے بائیں زانوں پہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو بٹھایا، اور ان سب کے اوپر کملی دے کے جب آقا نے ذکر مصطفیٰ کی، ذکر خدا کی اس محفل کو سجایا، تو اللہ رب العالمین نے تمام ملائکہ کو فرمایا کہ اے جبریل، ملائکہ کو کہہ دے کہ وہ میری تسبیحات چھوڑ کر میرے محبوب کی ذکر کی محفل کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور جو میرے ذاتی موارد الجلیات کی بارش ان پہ ہو رہی ہے اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اور حضرات گرامی قدر، جبریل کہتا ہے میں نے رب کی بارگاہ سے اجازت لی اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور حاضر ہو کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے بھی اس کملی کے نیچے جگہ عطا فرمائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل، تیرا مقام وراء الورا ہے، تو سدرہ کا مکین ہے، تو تمام انبیاء کا صحابی ہے، تو تمام کتب سماویہ کا حافظ ہے۔ جبریل، یہ کملی تو میرے گناہگاروں کے لیے ہے۔ بلند آواز سے کہہ دو نا سبحان اللہ، یہ کملی تو میرے گناہگاروں کے لیے ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس وقت جبریل عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، آپ کو اس حق کی قسم جو آپ پر میرا ہے، اس حق کے لیے مجھے اس کملی کے نیچے جگہ عطا فرمائیے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا جبریل، تیرا مجھ پہ کون سا حق ہے؟ تو جبریل کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، جب آپ کے جد امجد ابراہیم کو نمرودیوں نے آگ میں ڈالا تھا، یا رسول اللہ میں نے انہیں آگ میں نہیں جانے دیا تھا، اپنے پروں پہ بٹھا لیا تھا۔ اور یا رسول اللہ، جب آپ کے بھائی یوسف کے بھائیوں نے کنویں میں دھکا دیا تھا، میں نے پانی پہ نہیں جانے دیا تھا، اپنے پروں پہ بٹھایا تھا۔ اور یا رسول اللہ، جب آپ کے بھائی مولا علی نے خیبر کے دروازے کو ہاتھ رکھا تھا، یا رسول اللہ میں سدرہ پہ نہیں بیٹھا رہا، ہاتھ لگانے والا تو مولا علی تھا، دروازہ اٹھانے والا تو میں جبریل تھا۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی جب قیامت آ جائے گی تو آپ کی امت کا پل صراط سے گزر ہوگا، تو یا رسول اللہ میں سدرہ کو چھوڑ کر پل صراط پہ اپنے پر بچھا دوں گا جس کے اوپر سے اپنی امت گزرے گی۔ حضرات گرامی قدر، رسول اللہ نے اسے کملی کے نیچے جگہ عطا فرمائی۔ تو جب محفل ختم ہوئی، جبریل واپس جانے لگا تو اللہ نے اعلان کیا کہ اے تمام سماوی مخلوق کھڑے ہو جاؤ، جبریل سے مصافحہ بھی کرو، اس کے سینے کو بوسہ بھی دو کہ اس کا سینہ میرے مصطفیٰ کی پشت کے ساتھ مس ہوا ہے۔ تو میرے دوستوں، پتہ چلا کہ لا الہ الا اللہ کی محفل سے جانا یہ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو فیضان ہے یہ ایسے نہیں، آؤ کتب حدیث کا مطالعہ کرو تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو کچھ میرے سینے میں رکھا تھا، میں نے سارے کا سارا سینہ ابو بکر کے سینے میں اڈیل دیا، اور حضرت سیدنا ابو بکر کے سینے سے ہوتا ہوا وہ فیضان جناب سلیمان فارسی کے سینے میں آیا، اور سلیمان فارسی کے سینے سے ہوتا ہوا یہ فیضان میرے مجدد پاک حضرت شیخ احمد فاروق کی سرحدی کے سینے میں آیا۔ تو دنیا والوں سنو، اس وقت اکبر بادشاہ نے دین بنایا، کیا لوگوں آ کر کوئی رب رحمان بارگاہ میں جانے کے لیے کسی واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں، تو میرے امام میدان عمل میں آ گئے۔ فرمایا بادشاہ، تو کس طرح کی توحید کا درس دیتا ہے؟ تو بھی رب کو رب کہتا ہے، میں بھی رب کو رب کہتا ہوں، لیکن بادشاہ سن، میں رب کو رب اس لیے نہیں کہتا کہ وہ چنی کا رب ہے، وہ چنا کا رب ہے، وہ این کا رب ہے، وہ آن کا رب ہے، وہ گردش دوراں کا رب ہے تو سب کا رب، لیکن بادشاہ سن، میں رب کو رب اس لیے نہیں کہتا کہ وہ چڑیوں کی چہچہاہٹ کا رب ہے، وہ شیروں کی غرغراہٹ کا رب ہے، وہ سورج کے جلال کا رب ہے، وہ چاند کے جمال کا رب ہے، وہ ستاروں کی جل ملاٹ کا رب ہے، وہ دن اور رات کا رب ہے تو سب کا رب، لیکن بادشاہ سن، میں رب کو رب اس لیے کہتا ہوں کہ رب محمد است وہ میرے محمد عربی کا رب ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، پھر وہی فیضان جب چلتا ہوا، سینہ بسینہ ہوتا ہوا، میرے خواجہ خواجگاں غوث المعظم حضرت خواجہ محمد قاسم صادق بانی و والی موڑا شریف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سینے میں منتقل ہوا، تو آپ اس مقام و مرتبے پہ پہنچے۔ خدا کی قسم، انسان تو انسان تھے، اگر اس وقت کوئی حیوان بھی آپ کے سامنے آتا وہ بھی فیض حاصل کر جاتا تھا۔ اور یہی بات ہے کہ آج لوگ اپنے مرشد کی خدمت میں یہ سال ہا سال اس لیے حاضر ہوتے ہیں کہ ایک ولی اللہ پہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ ان کی نظر پڑ جائے تو حیوان بھی فیض حاصل کر جاتے ہیں۔ تو میرے دوست،
وہی حالت تھی حضور بابا جی صاحب کی کہ آپ نے ایک بیل پہ توجہ ڈالی ہوئی تھی، وہ سر ہلاتا رہتا تھا، اللہ 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 کرتا رہتا تھا۔ آپ کا ایک غلام انہی دنوں میں گولڑا شریف میں حاضر ہوا پیر میر علی شاہ علیہ رحمت کی خدمت میں، اور اپنا تعارف کرواتا ہے کہ حضور میں بابا جی مولوی قاسم صادق مولوی کا مرید ہوں۔ حضرت پیر میر علی شاہ فرمانے لگے کہ وہ بابا قاسم جو بیلوں کو بھی خلافت عطا فرما دیتے ہیں۔ مرید بڑا صادق تھا، دل پہ بہت بڑی ناگوار گزری، واپس پلٹا، مولا شریف کے اندر حاضر ہوا اور وقت کی تلاش میں ہے۔ وقت ملا، حضور بابا جی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا حضور میں گولڑا شریف حاضر ہوا تھا تو مجھے یہ کہا گیا کہ وہ بابا قاسم جو بیلوں کو بھی خلافت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو حضرات گرامی قدر جب میرے شیخ کامل نے اس بات کو سنا تو فرمایا میرے علی اللہ کا ولی ہے، جو بات اس کی زبان سے نکلی آج پوری ہو جانی چاہیے۔ اپنے خلفاء کو ساتھ لیا، اس بیل کی دستار بندی کی اور فرمایا لوگوں قیامت کا دن جس طرح میرے دوسرے خلفاء میرے ساتھ جنت میں جائیں گے، یہ بھی بشری لباس پہن کے میرے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ حضرات گرامی قدر پھر آپ کے لخت جگر وارث ولایت مولا شریف حضور قبلہ عالم خواجہ غریب النواز مولوی حضرت پیر محمد زاہد خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سینے میں جب وہ فیضان منتقل ہوا اور آپ وارث مسند مولا شریف بن کر حضور بابا جی کے تخت پہ جلوہ افروز ہوئے تو خدا کی قسم حالت مقام و مرتبہ یہ تھا کہ ہوتے مولا شریف کی مسجد میں تھے، دیکھنے والے حرم میں دیکھا کرتے تھے۔ اور پھر حضرات گرامی قدر ان کے لخت جگر میرے مرشد میرے آقا سیدی و مرشدی و مولائی حضور قبلہ عالم حضرت امام العارفین پیر آفتاب احمد قاسمی صبغت اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے سینے میں جب یہ فیضان منتقل ہوا تو آپ نے پوری دنیا میں عشق رسول کے اس فیضان کو تقسیم کیا۔ اور آج ہم فخر کریں تو یہ کم ہے، شکر کریں تو یہ زیادہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے شہزادے عطا کیے کہ جب وہی فیضان حضرت امام العارفین کے سینے سے حضور قبلہ عالم حضرت پیر اورنگزیب بادشاہ قاسمی اور حضور قبلہ عالم حضرت پیر ڈاکٹر فضیل اجاز قاسمی دامت برکاتہم العالیہ جب ان کے سینے میں یہ فیضان منتقل ہوا تو خدا کی قسم امریکہ جیسا مادیت پرست ملک ہو، کینیڈا جیسی سرزمین ہو، برطانیہ کی وادیاں ہوں، یا مڈل ایسٹ کے عرب امارات کا ملک ہو، یا پاکستان اور کشمیر کا چپا چپا ہو، اگر آپ آتے ہیں بیٹھتے ہیں ایک ہی مقصد ہے خدا راضی ہو جائے مصطفیٰ۔ اور حضرات گرامی قدر آپ اسی فیضان کو تقسیم کر رہے ہیں اور آپ کے آنے کا مقصد، بیٹھنے کا مقصد، آپ سے ملاقات کا ایک ہی مقصد ہے کہ دنیا کو مادیت سے نکال کر رسول اللہ کی غلامی کا درس دیا جائے۔ اور حضرات گرامی قدر یہ وہ فیضان ہے جو کتابوں سے نہیں ملے گا، یونیورسٹی سے نہیں ملے گا، یہ سینہ بسینہ آتا ہے۔ اور یہ وہ فیضان ہے کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ اور حضرات گرامی قدر میں ایک اور بات کی طرف بھی اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج اس دور میں جو آیات بتوں کے لیے نازل ہوئی وہ کچھ جاہلوں نے جو اپنے آپ کو بڑا لاما فاہما کہتے تھے اور یا اکرام پہ چسپاں کرنی شروع کر دی۔ بتائیے تو صحیح کیا ولی اور بت برابر ہو سکتے ہیں؟ زور سے بولیے نا، بت بت ہے ولی، سینوں سے جو لوگ مانتے ہو للکار کے بولو بت بت ہے ولی۔ یا اللہ بلوانا میرا کام ہے، بولنا ان کا کام ہے، میرے مرشد کا صدقہ ان پہ کرم کرنا تیرا کام ہے۔ بت بت ہے ولی، بت بت ہے ولی، ولی ہے بت پہ اللہ کی مار ہے، ولی سے رب کو پیار ہے، بت مادیت ہے، ولی روحانیت ہے، بت کی آنکھ میں لکیر ہے، ولی کی آنکھ میں تاثیر ہے۔ بت دکھاتا ہے تو جسامت دکھاتا ہے، ولی دکھاتا ہے تو کرامت دکھاتا ہے۔ بت کو کوئی سنائے تو مردہ جان بن جاتا ہے، ولی کو کوئی سنائے خدا خود ولی کے کان بن جاتا ہے۔ ارے بت کیا ہے، بت کی مندری کیا ہے، ولی کے آگے شان سکندری کیا ہے؟ مجھے کہنے دیجئے بت پتھر کی مورت ہے، ولی سنیوں کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مرشد کامل کا صدقہ میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور چودھری اشرف صاحب کو اللہ تعالیٰ مزید برکتیں دے جنہوں نے اتنی خوبصورت بزم سجا کے اپنے مرشد کامل کو بلایا۔ اور اب میں یہ ادب کے ساتھ التجا کروں گا عالم اسلام کے عظیم مبلغ، دنیا تصوف کے بادشاہ، شہزادہ غوث الورا،
जिगर गोशाए तस्वीर इमाम उल आरिफीन हजरत पीर डॉक्टर फजील अयाज कासमी साहब कि वो अपने ख्यालात के इज़हार नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ब्रदरान इस्लाम, शदायान दीन मती, शमा और रसालत के परवानों, आशिकान औलिया, आशिकान मौलवी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम हम्द व सना, तमाम इबादत उस जात के नाम जो इस कायनात के जर्रे से लेकर अर्श की बुलंदियों तक हर शय का खालिक व मालिक है, जो रहमान है, जो रहीम है, जो गफूर है, जो करीम है। हम उसी की बंदगी करते हैं और उसी की तरफ लौट के जाना है। दरूद व सलाम बेहद लामहदूद उस जात के नाम जो वजह तख्लीक कायनात है, जो वजह पासबान आदमियत है, जो आवाज रहमानियत है, जो नूर इलाहियत है। दुनिया तुझे पुकार उठी दीवाना मोहम्मद का, दुनिया तुझे पुकार उठी दीवाना मोहम्मद का, इसी आलम में बन जाए काशियाना मोहम्मद का। कहीं बनकर अवैस, कहीं बनकर बिलाल आए, खुशा किस्मत जिसे मिल जाए मैखाना मोहम्मद। हजरात गिरामी कदर, बैठ जाए ऐसा। आज की उर्से पाक की ये बाबरकत महफिल पाक, ये बामकसद लम्हात, ये इश्क मस्ती में डूबे हुए लम्हात, ये अकीदतों से भरे हुए लम्हात, ये रहमतों के नज़ूल से भरे हुए लम्हात, मेरा ईमान है यही लम्हात हम सब के लिए निजात का बाइस बनेंगे। इन लम्हात की गर्ज़-ओ-गायत, उसकी मकसदियत यही है। सुबह से लेकर इस लम्हा तक हम बैठे हैं तो किसी मकसद की खातिर बैठे हैं, किसी जुस्तजू की खातिर बैठे हैं, किसी तड़प को सीनों में बसाने की खातिर बैठे हैं, और वो मकसद यही है कि उसकी रजा की खातिर, जो इस कायनात का खालिक है, जो इस कायनात का मालिक है। आज हम बैठे हैं तो उसकी रजा की खातिर बैठे हैं, और उसके महबूब की अदा की खातिर बैठे हैं, और उसके महबूब की गुलामों की वफा की खातिर बैठे हैं। और जो इस खातिर बैठे हैं, मेरा ईमान है अगर उनके दामन खाली है तो इन हस्तियों के सबके उनके दामन भरे जाएंगे, उनके अंदर इंकलाब पैदा होगा। और यही इंकलाब है, यही वो पैगाम है सूफिया का, यही वो पैगाम है अहलुल्लाह का, यही वो पैगाम है उशाक रसूल का, यही वो पैगाम है गुलामान रसूल का, कि जहां वो बैठते हैं उनकी मंजिल यही होती है कि आने वाले के दिल में इनकलाब पैदा हो जाए, आने वाले के दिल में जुस्तजू पैदा हो जाए। वो मेरे दोस्तों जुस्तजू इस वक्त पैदा होती है जब किसी के साथ निस्बत हो जाती है, और आज इस महफिल की निस्बत है तो हुजूर गौसे ज़मा ख्वाजा कासिम मौलवी के साथ निस्बत है। मेरा ईमान है, मैं अपने ईमान की बात पहले करता हूँ कि आज ये महफिल है तो सरापा रहमतों वाली महफिल है, क्योंकि इसका ताल्लुक जो है हुजूर गौसे ज़मा के साथ लगा हुआ है, उस वली कामिल के साथ लगा हुआ है, उस पाकीज़ा हस्ती के साथ लगा हुआ है, जिसने अपनी जिंदगी में, अपनी जिंदगी के तमाम लम्हात में अपनी हस्ती को मिटाकर आने वाले को कौन सा पैगाम दिया था? इश्क रसूल और मोहब्बत रसूल का पैगाम दिया था। मेरे दोस्तों, आज ये बाबरकत महफिल है, देखें कितने प्यारे प्यारे चेहरे यहाँ पे बैठे हुए हैं, और सबसे बढ़कर दरबार आलिया मोड़ा शरीफ के मेरे दादा हुजूर के मंजूर नजर, जिन्होंने अपने 20 साल आला हजरत पीर मोहम्मद ज़ैद खान साहब की खिदमत में गुजारी है। मेरे बड़े भाई हजरत पीर औरंगजेब बादशाह
वली असरा नशीन मोराशीद जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं। आज ये महफिल जो है ये बरकतों वाली महफिल है, ये निस्बतों वाली महफिल है। और हम तो दीवाने हैं। हम किसके दीवाने? सरकार मदीना के। हम सरकार की मोहब्बत में ये दीवानगी का इजहार कर रहे हैं मेरे दोस्तों। तो जो दीवाने होते हैं वो इस तरह नहीं बैठते, जो सरकार के गुलाम होते हैं वो इस तरह नहीं बैठते। जब मेरे आका का नामे नामी है, जब सरकार मदीना की बात की जाए, जब सरकार का तज़किरा किया जाए, जब सरकार के हुजूर हदिया हकीकत पेश किया जाए, तो दीवानों का ये काम होता है जिसकी निस्बत हो जाए दीवानगी के साथ। तो जब सरकार मदीना का नाम आए तो मोहब्बत के साथ आपके हुजूर दुरूद और सलाम के हदिये पेश किया जाए, सरकार की बारगाह में दुरूद पढ़ा जाए। यही पहचान है सूफिया का, यही पहचान है गौसे ज़मां मौलवी की। उन्होंने जब आने वाले को यही कहा था कि जब सांस अंदर आए तो कहो अल्लाह और जब बाहर आए तो हूँ। लेकिन वो किस तरह उन्होंने कहा? उन्होंने अपने सीने में सरकार मदीना की मोहब्बत को रखा। और मेरे दोस्तों, आज मोहब्बत की बातें हो रही है। आज किबला शाह साहब ने भी बात की तो मोहब्बत की बात की है, मैं भी वही बात करने चला हूँ। उसी को आगे लेकर चलते हैं कि हमारी जो पहचान है वो निस्बत से है, और निस्बत उस वक्त हासिल होती है जब दिलों में मोहब्बत पैदा हो जाती है। और ये मोहब्बत उस वक्त होती है जब सरकार मदीना के गुलामों के साथ ताल्लुक पैदा हो जाता है। और मेरे दोस्तों, इसी मोहब्बत को लेकर चलना है तो इस्लाम के उस इब्तिदा दौर में चले जाओ जब पहला ही दौर था, जब सरकार मदीना ने, ताजदार मदीना ने परचमे हक को बुलंद किया था, नारे तौहीद को बुलंद किया था, अल्लाह की वहदानियत को बुलंद किया था, उसकी सत्तारी और गफारी को पैगाम को मखलूक खुदा के दिलों में मुंतकिल किया था, रहमानियत के परचम को बुलंद किया था। मेरे आका का इब्तिदाई दौर था, उस वक्त भी सरकार का जो पहला गुलाम बना था वो भी आशिक़े रसूल था, वो भी सरकार का सच्चा गुलाम आशिक़े रसूल था। वो नक्शबंदियों का सरदार सैयद सिद्दीक़ अकबर था, वो आशिक़े रसूल जिसका सीना इश्क़े मुस्तफा से मोजज़न था, जिसका सीना सरकार की मोहब्बत से भरा हुआ था, लबरेज था। मेरे दोस्तों, इस्लाम का इब्तिदाई दौर था और सरकार मदीना दारे अरकम में बैठकर अपने गुलामों को इस्लाम की तालीम दिया करते थे, मोहब्बत रसूल का पैगाम देते थे। वो 28 मुसलमान थे, वो पहले इस्लाम के 28 मुसलमान, वो वहां पे बैठकर सरकार से वो पैगाम हक लेते थे मेरे दोस्तों। लेकिन उसमें वो आशिक़े रसूल बैठा हुआ सैयदना हजरत अबू बकर सदीक जो है उसका सीना तड़पने लगा और सैयदना अबू बकर सदीक ने कहा, या रसूल सल्लम कि मुझसे ये नहीं जी जाता, मुझसे ये रहा नहीं जाता कि आज हम दारे अकरम में बैठकर, इस तन्हाई में बैठकर, इस चार दीवारी में बैठकर उस रब की बंदगी का इज़हार करते हैं। ऐ मेरे आका, ऐ मेरे रसूल, आज हमें हुक्म करो कि काबतुल्लाह की दीवारों के सामने बैठकर, उन 360 फुटों के सामने बढ़कर एक रब की बंदगी का ऐलान करते हैं, आपकी नबूवत का ऐलान करते हैं। मेरे आका ने कहा, मेरे आका ने कहा इंतजार करो, लेकिन सिद्दीक का इश्क का अमल था, सिद्दीक की मोहब्बत का अमल थी, सिद्दीक अकबर की मोहब्बत और अकीदत का अमल थी। उन्होंने कहा, मेरे आका आप हुक्म फरमा दीजिए। और आका भी नजरों वाले आका थे ना, वो बसीरत वाले आका थे, वो सीनों की गहराइयों को भी जानते थे, वो दिलों की मोहब्बतों को भी जानते थे और अकीदतों को भी जानते थे। आपने कहा कि अबू बकर, अगर तेरा इरादा है तो ठीक है, फिर ऐलान करते हैं। और फिर मेरे दोस्तों, आज ये भी जलसा सजा हुआ है ना, ये भी एक इज्तिमा है रूहानी। वो इस्लाम का पहला इज्तिमा, वो आलम इस्लाम का पहला इज्तिमा काबतुल्लाह की दीवारों में, उसके सामने, काबतुल्लाह के सामने जब वो इज्तिमा हुआ, जब वो पहला इस्लामी जलसा हुआ और उसकी सदारती सरकार मदीना, ताजदार मदीना फरमा रहे थे, मेरे आका फरमा रहे थे। और मेरे दोस्तों, फिर पहला इनाम भी उस आशिक़े रसूल को मिलता है और पहला खतीब इस्लाम भी हज़रत सैयद अबू बकर सदीक बनते हैं। और आप ऐलान करते हैं, जब आप तौहीद का ऐलान करते हैं, जब मेरे आका की नबूवत का ऐलान करते हैं, जब सरकार मदीना की के साथ वफा का ऐलान करते हैं, वही कुफार मक्का आप पे जो है हमला करने लग पड़ते हैं, आपको इतना जख्मी कर देते हैं, इतना मारते हैं, इतनी तकलीफें अता कर देते हैं। और उसमें से उतबा बिन रबिया जो है अपने तस्मों वाले जूतों से मेरे आका के उस गुलाम का चेहरे को जख्म कर देता है और इसी जख्म की हालत में सैयद अबू बकर सदीक बेहोश हो जाते हैं, आप गिर जाते हैं। वो कुफार समझते हैं आप आज हमने सदीक का काम तमाम कर दिया। और उनके चाहने वाले, उनके कबीले वाले इसी जोश में है, तो वो कुफार थे लेकिन कबीला तो एक था ना, खून तो एक था। उन्होंने उठाकर हज़रत सैयद अबू बकर सदीक को अपने घर में ले गए और फिर बैठे रहे इसी जज्बे के साथ कि आज अगर अबू बकर को कुछ हो गया तो हम उसका बदला उससे जरूर लेंगे, उतबा से हम उसका बदला लेंगे। और शाम तक इसी जज्बे के साथ बैठे रहे। जब शाम हुई, मेरे दोस्तों, मेरे कहने का मकसद मैं आगे लेके जा रहा हूँ, ये सारी बात का मकसद क्या है?
یہ ابو بکر صدیق نے وہ کون سا انقلاب پیدا کر دیا تھا؟ سید ابو بکر صدیق کے دل میں کون سی طرف پیدا ہوئی تھی؟ اور آپ جب اٹھے تھوڑا سا ہلے، لبوں کو ہلایا تو آپ کے چاہنے والے، آپ کے رشتے دار آپ کے قریب ہو گئے اور کان لگانے شروع کر دیے کہ سید ابو بکر صدیق کیا کہتے ہیں۔ جب کان لگائے تو اس عاشق رسول نے کہا، اس بیماری، اس تکلیف کی حالت میں، اس زخمی کی حالت میں بھی آپ نے کہا کہ میرے آقا محمد مصطفیٰ کا کیا حال ہے، سرکار مدینہ کا کیا حال ہے۔ انہوں نے کہا، وہ غصے میں آ گئے کہ جس کی خاطر، جس کی وجہ سے، جس کے تعلق کی وجہ سے، جس کی نبوت کا تو نے اعلان کیا تھا، اس کی وجہ سے تمہاری یہ حالت بنی ہے، اور اس حالت میں بھی تو اسی کا نام لیتا ہے، اسی کے ساتھ اسی کی باتیں کرتا ہے، اسی حالت میں چھوڑ کے چلے گئے۔ اور میرے صدیق نے کیا کہا کہ مجھے تو کھانے کو بھی جی نہیں چاہتا، مجھے کھانے کو بھی جی نہیں چاہتا، پانی پینے کو بھی جی نہیں چاہتا، کسی کی طرف تکنے کو بھی نہیں جی چاہتا، اگر جی چاہتا ہے تو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنے کا، آقا کی طرف دیکھنے کو جی چاہتا ہے۔ میں اس وقت تک کسی سے کوئی بات نہیں کروں گا جب تک کہ مجھے میرے آقا کے پاس نہ لے جائیں گے۔ علامہ حبلی جو ہے اس سیرت پاک کا اتنے خوبصورت انداز میں منظر کشی کرتے ہیں کہ ان کی والدہ جو ہے ابھی حلقہ بگوش اسلام نہیں ہوئی تھی، اور ان کی والدہ نے کہا کہ مجھے کیا پتا تیرا محمد کہاں اس وقت ہے، کس حالت میں ہے۔ آپ نے کہا اگر آپ کو نہیں پتا تو جاؤ عمر جمیل کے پاس۔ حضرت عمر فاروق کی ہمشیرہ جو حلقہ بگوش اسلام ہو چکی تھی، کہا کہ جاؤ ان کے پاس، ان سے پتا چلے گا میرے آقا محمد مصطفیٰ کا کیا حال ہے، سرکار کی کیا نسبت ہے۔ جب آپ گئے اس کے پاس اور آپ کی والدہ گئیں، انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا جو ہے زخمی ہے، نہ وہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ دیکھتا ہے، لبوں سے یہی کہتا ہے کہ میرے محمد مصطفیٰ کہاں ہے، آپ آؤ تم بتاؤ۔ وہ ڈر گئی کیونکہ اسے معلوم تھا یہ تو اسلام کے دائرے میں نہیں آئی، ابھی وہ مسلمان ہو چکی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آ کے آپ خود بات کر لو۔ جب وہ آئی، علامہ حبلی یہ کہتے ہیں کہ جب وہ سامنے کھڑے تھے تو انہوں نے کہا کہ میرے مصطفیٰ کا کیا حال ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے پوچھا تو عمر جمیل نے کہا کہ آپ کی والدہ بھی ساتھ کھڑی ہے، تو کہا کہ میری والدہ کا پرواہ نہ کرو، مجھے بتاؤ کہ میرے آقا کا کیا حال ہے، وہ کس حال میں ہے اس وقت۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو دارۂ ارقم میں اپنے غلاموں کے ساتھ آپ نے کہا کہ پھر مجھے ان کے پاس لے جاؤ۔ جب آپ کو گندوں کے ساتھ سہارا دے کر دارۂ ارقم میں لے کر کے دیکھا کہ سرکار اپنے غلاموں کے جرمٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے آقا نے اپنی مبارک نگاہ کو اٹھایا تو نگاہ جو ہے صدیق اکبر کے چہرے پہ پڑی۔ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت منظر تھا۔ علامہ حلبی کہتے ہیں کہ وہاں سے سرکار مدینہ اپنی مسجد مبارک سے اٹھے، دیکھیں کتنی عظمت مل رہی ہے، اس غلام کو یہ عظمت دے رہے ہیں، وہ کون دے رہے ہیں؟ تو دو جہانوں کا والی ہے، وہ عظمت دے رہا ہے کہ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ حضرت ابو بکر صدیق کی طرف جھک جاتے ہیں اور سید ابو بکر صدیق آپ کی طرف جھک جاتے ہیں، آپ کے قدموں میں گر جاتے ہیں، لیکن سرکار انہیں اپنے سینے سے لگا کر آپ کے چہروں پہ بوسہ دیتے ہیں، آپ کے چہرہ مبارک پہ بوسہ دیتے ہیں۔ یہ ساری محبتیں صدیق کو کیسے ملی میرے دوستوں کہ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی، اپنے مال کی پرواہ نہ کی، اگر پرواہ کی تو سرکار کی محبت کی پرواہ کی ہے، سرکار کے ساتھ محبت کی ادا کی پرواہ کی ہے۔ آج بھی یہ محبت میرا ایمان ہے، ہم دیوانے ہیں تو سرکار مدینہ کے دیوانے ہیں، ہم سرکار کی وفا میں آج عرس پاک کی محفل کر رہے ہیں تو خدا کی قسم اپنے آقا کے ساتھ وفا کا اظہار کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس کا تعلق جو ہے سرکار مدینہ کے سچے غلام کے ساتھ ہے جس نے موڑاشد کی وادی میں بیٹھ کر اپنی ہستی کو مٹا کر آنے والے کو یہ نہیں کہا کہ خواجہ قاسم کے نعرے لگاؤ، بلکہ آنے والے کو یہی پیغام دیا کہ تم اپنے دلوں کو ذکر مصطفیٰ سے آباد کر لو، اپنی محبت سے بات کر لو۔ اور آج انعام ہے، اس رب کائنات کا انعام ہے کہ اس پہلا کی سرزمین پر بھی بیٹھ کر ہم ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کریم یہ سارا پیغام ملتا ہے تو نسبت سے ملتا ہے، نسبت ہی سے وفا ہوتی ہے، اور نسبت میں اگر صدق آ جائے، نسبت میں اگر وفا آ جائے تو یہ فیضان ہمیشہ جاری و ساری رہتا ہے۔ اور یہی وفا ہے میرے دوستو، جو عقیدہ سیدنا صدیق اکبر کا تھا، جو عقیدہ عثمان غنی کا تھا، جو عقیدہ عمر فاروق کا تھا، جو عقیدہ حضرت علی شیر خدا کا تھا، آج وہی عقیدہ جو ہے صوفیاء کرام کا عقیدہ ہے، وہی اہل اللہ کا عقیدہ ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ محبت کی بات لے کر چلا ہوں، سید ابو بکر صدیق کا عقیدہ تو میں نے بتا دیا ہے، آؤ اس جلیل القدر صحابی کا عقیدہ بتاتا ہوں۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب میرے آقا کا اس دنیا سے پردہ ہوا، آپ صرف
ایک جگہ سے دوسری جگہ تشریف لے گئے. ہمارا تو یہی ایمان ہے. آپ بھی یہاں پہ پہلا میں بیٹھ کر یہ درود پڑھتے ہیں, یہ جو ذکر کرتے ہیں, خدا کی قسم یہاں سے مدینہ پاک جاتا بھی ہے اور واپس بھی آتا ہے. یہ میرا ایمان ہے. اس میں حدیث بیان کروں تو آدھا گھنٹہ میں حدیثیں بیان کر سکتا ہوں, لیکن یہ مختصر لمحے ہے. صرف عاشقوں کو آرگومنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. عاشق اس وقت عاشق صادق ہوتا ہے جب آقا کہہ دے کہ یہ بات سچ ہے تو وہ اپنا گردن کٹا دے لیکن کہتا رہے یہ سچ. امام حسین علی مقام نے کیا کیا؟ امام حسین علی مقام نے کیا کیا؟ وہ کون سا کردار تھا؟ انہوں نے کون سا پیغام ہمیں دیا تھا؟ انہوں نے کون سی محبت کا درس ہمیں دیا تھا؟ وہی پیغام دیا تھا جس پیغام کی ابتدا میرے آقا سرکار مدینہ نے کی تھی. اور میں تو اکثر اس لیے اس طرح کہتا ہوں, امام حسین علی مقام ہمیشہ حق پہ تھے, پورا حق پہ رہتے, وہ حق پہ رہتے. میرا ایمان ہے جس کی نسبت میرے آقا کے ساتھ ہو چکی ہے وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا, وہ حق کی بات کرتا ہے. اور امام حسین تو آپ کے لگتے جگر تھے, آپ کا تو خون تھے, لیکن اس سے بڑھ کر میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ ان کی گردن پہ میرے آقا کے بوسے لگے. سرکار مدینہ کے بوسے لب مبارک امام حسین کی گردن پہ لگے ہوئے تھے, اس لیے وہ گردن کسی باطل کے سامنے جھک نہیں سکتی. کٹ تو سکتی ہے, جھک نہیں سکتی. انہوں نے کون سا پیغام دیا تھا؟ یہی محبت کا پیغام دیا تھا, یہی عقیدت کا پیغام دیا تھا. اور حضرت علی کی وہ میں ان کا عقیدہ بتاتا ہوں کہ آپ جو ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہا کہ جب سرکار کا وصال ہوا تو آپ کا بھی مکان ساتھ تھا نا حضرت علی کا, تو آپ کے جو ہے مکان کے جو دروازے تھے اس پر نہیں لگے ہوئے تھے, پردے لگے ہوئے تھے. تو عقیدے کی بات کرنے لگا کہ آپ نے دروازے جب بنائے تو حضور کے روضہ مبارک سے دور لے کر جا کر بنائے, تاکہ وہ اس کی مقصد کیا تھا کہ وہ دور کیوں بنائے کہ وہ دروازے جب جڑیں گے ان کے ساتھ بیخ لگے گی اور جب ہتھوڑی لگے گی تو آواز پیدا ہوگی, اور یہ آواز جو ہے میرے آقا کو ڈسٹرب کرے گی, سرکار مدینہ کو ان کو جو ہے پریشان کرے گی. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ میرے آقا اس دنیا میں جب حیات تھے اس وقت بھی آپ ہمیں پیغام دیتے تھے, آج پردہ کر چکے ہیں, اپنی قبر انور میں ہے, لیکن ہم جو کچھ کہتے ہیں وہ سنتے ہیں. یہ عقیدہ حضرت علی. اور اسی عقیدے کی بات کروں, اسی محبت کی بات کروں تو سیدنا عمر فاروق کا عقیدہ بھی یہی تھا. سیدنا عمر فاروق کا عقیدہ بھی یہی تھا. اس سے پہلے ایک بات اور سناتا ہوں, حضرت ایوب انصاری کی بات سناتا ہوں. وہ بھی بڑی محبت والے تھے نا, تمام حضور کے جتنے صحابہ ہیں سارے محبت والے تھے. حضور نے فرمایا یہ ستارے ہیں, ان کو فالو کرو گے تو بقا کو پہنچو گے. حضرت ایوب انصاری جو تھے, آپ جب سرکار کا وصال ہو چکا تو آپ کی قبر انور پر آئے اور اپنا سر سرکار کی قبر پہ رکھ دیا, اپنا سر جو ہے میرے آقا کی قبر انور پہ رکھ دیا اور رونے لگے. اور اس وقت کا جو خلیفہ مروان تھا اس نے کہا کہ ابو ذر تم کیا کر رہے ہو, تمہیں معلوم ہے یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ جو آج لوگ کہتے ہیں نا, میں ان کی بات کر رہا ہوں. دیکھو کہ یہ حضرت ایوب انصاری کا یہ عقیدہ ہے, اور ان کے عقیدے کو کوئی باطل نہیں کر سکتا. جو سرکار کے صحابی ہیں کوئی بھی نہیں باطل. تو انہوں نے کہا مروان تو بادشاہ خلیفہ تو ہے, لیکن مجھے معلوم ہے جو میں عمل کر رہا ہوں, میں کسی پتھر کے آگے سر کو نہیں جھکا رہا بلکہ سرکار مدینہ کے ساتھ بات کر رہا ہوں. اور ان کا عقیدہ یہی تھا کہ سرکار ہماری بات کو سنتے. اور آج اسی عقیدے کو, اسی محبت کے پیغام کو صوفیاء لے کر چل رہے ہیں, اہل اللہ لے کر چل رہے ہیں. اور میرے دوستو, میں اپنے عقیدے کی بات کرتا ہوں, میں اپنی محبت کی بات کرتا ہوں کہ ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوگا میرے دوستو. ایمان کی کاملیت اس وقت تک تمہیں نہیں ملے گی, ایمان کی لذت تم اس وقت تک حاصل نہیں کر سکو گے, ایمان کی برکتیں اس وقت تک حاصل نہیں کر سکو گے جب تک کہ اپنے آقا کی محبت کو اپنے دل میں نہ بسا لو گے. اور یہ میرا ایمان ہے نا, لیکن یہ کس نے کہا؟ یہ اسی نے کہا جس نے قرآن ہمیں بتایا. یہ اسی کے الفاظ ہیں, یہ دو جہانوں کے والی کے الفاظ ہیں. جس زبان مبارک سے یہ الفاظ جب سرکار کے نکلے تو سرکار نے کہا کہ یہ آیات ربانی ہے, یہ کہا کہ یہ قرآن عظیم ہے. اور پھر اسی مبارک زبان سے میرے آقا نے کہا کہ یہ میری حدیث پاک ہے. اور جو دیوانے ہوتے ہیں وہ مانتے ہیں یہی قرآن ہے اور یہی حدیث ہے, اور اس آقا نے یہ کہہ دیا ہے, وہ میرے آقا نے فرما دیا. حضرت حشام سے یہ روایت حدیث پاک بخاری کی حدیث. آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق تعالیٰ عنہ سرکار کے ساتھ جا رہے تھے, سرکار کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ لیے چل رہے تھے. اور میرے آقا, عقیدے کی بات کر رہا ہوں, عقیدے کی بات, کہ سرکار کو نے بات کی, اے عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے, تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے, کتنی عقیدت ہے. کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سے
سب چیزوں سے بے انتہا محبت ہے، سب سے زیادہ آپ سے محبت ہے۔ تو میرے آقا نے کہا مجھے قسم ہے اس رب کائنات کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اے عمر تمہارا ایمان اس وقت تک کاملیت کو اعلیٰ مقام پر نہیں پڑ سکتا کہ جب تک کہ تم اپنی جان اور مال سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو۔ اور حضرت عمر فاروق نے کہا کہ مجھے قسم ہے اس رب کائنات کی، آج کے بعد عمر کی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت۔ یہ وہ عقیدہ ہے محبت والا، اور اسی محبت کا عقیدہ جو ہے میرے دوستو آج صوفیاء پوری دنیا میں اس پیغام کو پھیلا رہے ہیں، اس محبت کے پیغام کو پھیلا رہے ہیں۔ دعا کریں کہ ہمیں بھی اس مادیت کے دور میں اپنے صوفیاء کے ساتھ اور بالخصوص اپنے شیخ کامل کے ساتھ حضور غوث زمان خواجہ خواجگاہ سر چشمہ رشد و ہدایت منبع فیض و برکات حضرت خواجہ قاسم مولوی اللہ تعالیٰ کا جو فیضان قاسم ہے اس کے ساتھ ہمیں وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم یہ میرا دعویٰ ہے جو اس فیضان کے ساتھ وابستہ ہو جائے گا خدا کی قسم اس کی من کی دنیا میں انقلاب پیدا ہو جائے گا، اس کے اندر محبتیں نصیب آ جائیں گی۔ اور اس علاقے میں یہ بھی آج کی بات نہیں، یہ آج سے تقریباً 100 سال میرے اندازے میں یہ فیضان اس علاقے میں تقسیم ہو رہا ہے۔ چودھری صاحب بیٹھے ہیں، چودھری یعقوب صاحب کے والد صاحب دربار عالیہ مولا شریف کے منظور نظر محبت کرنے والے ساتھیوں میں سے، اور میرے دادا حضور جب یہاں پہ آتے اس علاقے میں آپ کا دورہ ہوتا، اور حاجی محمد صاحب صاحب یہاں پہ موجود ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت صاحب جب تشریف لایا کرتے تھے وہ کس طرح طریقہ کار تھا؟ آج کل ہر چیز جو ہے وقت کے ساتھ تبدیل ہو چکی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ حضرت صاحب جب اعلیٰ حضرت پیر خان صاحب یہاں پہ آیا کرتے تھے تو کوئی ایک ساتھی کہے کہ میں ان کا لنگر کروں تو اس میں طاقت نہیں ہوتی تھی، ہم پورا گاؤں اکٹھے ہو کر آپ کا لنگر پکایا کرتے تھے۔ اور ایک دفعہ جب آپ آئے کلیرہ پتہ نہیں تریڈی تار ادھر ہی ہے نا، تریڈی تار، وہاں سے جب حضرت صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے گھر آئے تو حضرت صاحب میرے گھر پہنچ گئے اور قطار جو تھی ابھی پیچھے وہاں تک، اتنی دنیا آپ کے ساتھ ہے۔ پھر غلام الدین صاحب لہریہ شیبہ نے آگے گھوڑی کی لگام پکڑے ہوئے تھے۔ تو یہ سارا فیضان جو ہے آج کا یہ نہیں ہے، یہ 100 سال سے ہے، لیکن آج اس کی تجدید جو ہے اس علاقے میں میرے بھائی حضرت پیر اورنگزیب بادشاہ صاحب نے کی ہے، آپ کے ساتھ وہی محبت کا اظہار کیا ہے، اس لیے ان کے دل میں صدق تھا، ان کے دل میں محبت تھی۔ ہم دنیا کو اپنا نام پرچار کرنے کے لیے نہیں آتے بلکہ لوگوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ جہاں بھی بیٹھو تمہاری پہچان لا الہ الا اللہ، کیونکہ یہی بابا جی صاحب کا فیضان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فیضان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ فیضان اس وقت ہوگا جب اپنے آقا سے محبت کر لو گے۔ میرے دوستو میں نے ابتدا میں یہی کہا تھا نا کہ جو محبت کرے گا وہی بقا کو پہنچے گا۔ اب انگریز جو ہے جب سرکار کے کریکٹر کو پڑھتا ہے، سرکار کی سیرت پاک کو پڑھتا ہے، سرکار کی سیرت پاک کو پڑھ کر اس کے اندر انقلاب ہوتا ہے، اور تھامس کائنات یہ کہتا ہے کہ پراپٹ اسلام was the greatest benefactor of mankind. He had not accomplished the savage and warring of pride, but also gave birth to society which created the greatest revolution in the annals of mankind. And the Prophet Islam proclaimed the sovereignty of the Almighty Allah and the worship the oneness of the Almighty Allah. یہ میرے آقا کا اس غلام وہ جب ہلکے بگوش اسلام ہوتا ہے اس کے اندر انقلاب پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ سرکار مدینہ تاجدار مدینہ جو ہے وہ عرب کے بکھرے ہوئے قبیلوں کو اکٹھا کرنے کے لیے نہیں آئے بلکہ کائنات کے بسنے والوں کا امن کا پیغام دینے، ایک رب کی بندگی کا پیغام دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو میرے دوستو جب یہ عقیدہ رکھو گے، جب اپنے آقا کے ساتھ وفا کا عقیدہ رکھو گے تو پھر آپ کے اندر انقلاب پیدا ہوگا، اور ہمارا ایمان ہے۔ دیکھیں کہ آج ہم یہاں درود پڑھیں گے، خدا کی قسم مدینہ طیبہ جائے گا اور واپس بھی آئے گا۔ ایک تو یہ عقیدہ میں نے بتایا، سرکار کی قبر انور پہ جاؤ گے وہاں پہ سلام پیش کرو گے وہاں پہ بھی جواب آئے گا، اور یہ تبلیغی جماعت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، حدیثیں تو ہر جگہ لکھی ہوتی ہیں لیکن وہ چھپا دیتے ہیں، لیکن عاشق رسول جو سرکار کے غلام ہیں وہ اپنی ایمان کی تازگی کے لیے ہر لمحہ یہ بحث کرتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ رب کائنات نے ایک فرشتے کو اتنی طاقت عطا کر دی ہے، رب سے چاہے طاقت عطا کرتا ہے، اس نے تو میرے محبوب میرے آقا کو اپنی تمام انبیاء کا سردار بنایا۔ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ میرے آقا کو تمام انبیاء کا سردار بنایا ہے، سید المرسلین بنایا ہے، رحمت للعالمین بنایا ہے، کائنات کی رحمت بنایا ہے، اس خالق کے کائنات نے بنایا ہے، تو اس نے اس فرشتے کو یہ طاقت عطا کر دی ہے کہ کائنات کی کسی کونے پہ بھی کوئی بیٹھا ہوگا جب میرے آقا کو درود و سلام پڑے گا سرکار کی بارگاہ میں وہ پیغام لے کر جائے گا، اور پھر ساتھ اس پیغام کے ساتھ جائے گا کہ فلاں شخص اور اس کے بعد کا یہ نام ہے، یہ آقا آپ کی بارگاہ میں سلام کہتا ہے، اور اس کا پیغام میرے آقا سنیں گے بھی اور اس کا جواب بھی دیں گے۔ یہ عقیدہ صوفیاء کا ہے،
یہ قرآن اللہ کا ہے، اس لیے ہم مدینہ طیبہ حاضری دیتے ہیں اور یہاں پر یہ درود کی محفلیں سجاتے ہیں، ذکر کی محفلیں سجاتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے یہ لمحات رائگاں نہیں جائیں گے، بلکہ اس لمحے کے ایک ایک صدقے کے کرم پر مولا کریم ہم پہ بھی کرم فرمائے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، پھر ایمان کا عمل ہوتا ہے میرے دوستوں۔ اور اسی عقیدے کی تقویت کے لیے ایک دو حدیث اور سناتا ہوں کہ سرکار کے غلاموں کے ساتھ محبت کرو گے تو انعام ملے گا، اور سرکار کے غلام جنہوں نے سرکار کے ساتھ محبت کی ہے، سرکار کی ہر ادا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے۔ کبھی سرکار بیٹھے ہیں اسے بھی اس طرح بیٹھے جس طرح سرکار چلے تو غلاموں نے اس طرح چلنا شروع کر دیا، اور ان کا یہ ایمان تھا کہ سرکار مدینہ تاجدار مدینہ جو کچھ بھی فرمائیں گے وہ برحق ہے، اور جس چیز کو ہاتھ لگائیں گے وہ پاک ہو جائے گی، جس طرف نظر بڑھائیں گے وہ نظر پاک ہو جائے گی، جس سینے کو دیکھیں گے اس سینے کو پاک کر دیں گے، جس طرف انگلی اٹھائیں گے اس کی دنیا بدل جائے گی، اور یہ بدلی بھی ہے۔ جب چاند کی طرف دیکھا تو اس کی بھی دنیا، جب انگلیوں کو ہاتھ مبارک کو بلند کیا تو وہاں سے پانی کے فوارے جاری ہوئے، ان پانیوں سے جس کے سینے میں بھی گیا اس کا سینہ بھی بدل گیا۔ میں اسی کے حوالے سے، کیونکہ یہ بات محبت عقیدت اور عشق کی بات ہوتی ہے، تو سرکار کے صحابہ کا یہ بھی عقیدہ تھا میرے دوستوں، اور ام جندب صحابیات میں سے، صحابی بھی عاشق تھے اور سرکار کی غلامہ جو غلام تھے نا وہ عورتیں صحابیات جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ بھی سرکار کے غلام تھے، ان کے دل میں بھی سرکار کی محبت تھی، اور اس کا یہ ایمان تھا، اس کے ایمان کا یہ تقاضا تھا کہ اس کے خاندان میں ایک ہی بچہ رہ گیا، اور وہ بھی جو ہے زبان سے جو ہے بہرا اور گونگا تھا، زبان سے بھی تھا، سنتا بھی نہیں تھا، بول بھی نہیں سکتا تھا، لیکن اس کا ایمان میرے دوستوں کتنا کامل ہے۔ آج جاتے ہیں نا موڑاچی میں دعا کرنے کے لیے، حضرت ہمارے لیے دعا کریں، ہماری بیماریاں دور ہو جائیں، یہی دعا کرتے ہیں نا، یہی عقیدہ ہے نا آپ کا، آپ اس عقیدے سے آتے ہیں، اور جو عقیدے سے آتا ہے خدا کی قسم اللہ اس کے کرم فرما دیتا ہے۔ تو ام جندب صحابیات میں سے آخری حج جو تھا، آخری حج میں جب رمی کر کے سرکار رمی کے لیے جا رہے تھے شیطان کو مارنے کے لیے، تو پیچھے پیچھے وہ صحابیہ جو تھی وہ چلی، اور اس کا عقیدہ یہ تھا کہ آج یہ موقع ہے کہ آقا سے میں بات کر لوں تو میرا ایمان ہے میرا بچہ ٹھیک ہے، یہ اس کا ایمان تھا، حضور کی اس غلامہ کا یہ ایمان تھا۔ اور جب سرکار کے پاس پہنچی مشکل سے، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے خاندان میں ایک بچہ ہے، آگے کوئی امید نہیں، تو میں چاہتی ہوں اس پہ نظر کرم ہو جائے، اس کی زبان آ جائے، یہ بولنا لگ پڑے، اس کا ذہن ٹھیک ہو جائے۔ تو میرے آقا نے کہا کہ پانی لے آؤ، آپ چل رہے تھے، آپ نے کہا پانی لے آؤ پیالے میں، وہ پانی لے کے آئی، میرے آقا نے اس پانی کو پی کر منہ میں اپنے لعاب دہن لگایا، اپنے مبارک منہ میں ڈال کر وہ پانی پھر پیالے میں ڈال دیا، کہتے ہیں تبرک کر دیا، آپ نے پیالے میں ڈال دیا اور کہا کہ جاؤ اسی کے پلا دینا۔ اور میرے دوستو ام جنت کہتی ہے کہ جب وہ پانی لے گئی تو میں نے ان کے اندر یہ عقیدت ہوئی، کہا کہ تھوڑا سا پانی مجھے بھی دے دو، کہا کہ نہیں یہ تو مجھے میرے آقا نے عطا کیا، میں اسے نہیں دیتی، میرے آقا نے مجھے عطا کر دیا ہے، میں اپنے بچے کے لیے لے کے جا رہی ہوں، اور یہ میرا ایمان ہے، میرا بچہ جب اس سے لب لگائے گا اسے یاد ہو جائے گا۔ اور جب 1 سال کے بعد پھر وہ آئی، ام جنت کہتی کہ پھر مجھے وہ مائی ملی، اور میں نے اس سے پوچھا کہ بتا تیرے بچے کا کیا حال ہے، جو پانی تجھے ملا تھا سرکار نے جو اپنا پانی استعمال کر کے دیا تھا، وہ کہتی ہے خدا کی قسم میرا تو ایمان تھا، جب میں نے اپنے بچے کو پلایا اس سے وہ پہلے سے زیادہ عقل مند بھی ہو گیا اور بولنے بھی لگ پڑا۔ یہ معجزات میں سے ہے، یہ کرم ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے، اور ان کے ساتھ جو تعلق رکھنے والے صوفیاء ہیں ان کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ اس لیے ہم صوفیاء کے درباروں میں جا کر ان سے یہ دعا کرتے ہیں، وہ دیتے اس لیے ہے کہ ان کا تعلق جو ہے وہ سرکار مدینہ کے ساتھ ہے، اور جس کا سرکار کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اس کا رب کائنات کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اور ہم اس لیے سرکار مدینہ کے جو ہے عقیدت کے ساتھ ان کی بارگاہ میں یہ نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اور میں تو اپنے انداز میں اس طرح پیش کرتا ہوں کہ یہ وہ نام، میرے آقا کا نام بھی برکتوں والا، میرے آقا کی ذات بھی برکتوں والی، میرے آقا کے ساتھ جس نے عقل کے ساتھ جو چیز لگی وہ بھی برکتوں والی، میرے آقا جہاں پہ بیٹھ کے وہ جگہ بھی برکتوں والی، میرے آقا جس چیز کے ساتھ مس کر دیا وہ بھی برکتوں والی ہے۔ دیکھیں نا جب باتیں لمبی ہو جائیں گی، جب ممبر نہیں بنا تو سرکار کھجور کے اس لکڑی کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھتے تھے نا، یہی شاہ صاحب یہی بات ہے نا، باز کیا کرتے تھے، جب ممبر پہ آئے تو وہ لکڑی کا تنا رونے لگتا، اس میں بھی جان آئی، اس لیے اسے معلوم تھا یہ میرا بھی رسول ہے، کائنات کی ہر چیز جو ہے اس سرکار پہ محیط کر دی، اور کس نے کیا؟ اس خالق کائنات نے۔ تو میں اسی محبت کے انداز میں اس طرح کہتا ہوں
یہ نام جو ہے یہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، ادا بھی ہے، وفا بھی ہے، نور بھی ہے، ظہور بھی ہے، قرآن بھی ہے، ایمان بھی ہے، شریعت بھی ہے، طریقت بھی ہے، ولایت بھی ہے، حقیقت بھی ہے، رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مرکزی دربار علیہ مولا شریف، حضرت پیر ڈاکٹر فضیل یاز قاسمی صاحب، حضرت پیر اورنگزیب بادشاہ صاحب قاسمی، خاقان قاسم۔ یہ محبتوں والا نام ہے، اس لیے تو انگریز بھی بے تڑپ تھا نا، میرا محمد was a man of in what he said, in what he thought, in what he spoke، کہ سرکار مدینہ تاجدار مدینہ جو ہے مجسمہ سچائی ہے، جو کچھ کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، جو کچھ بولتے ہیں سچ بولتے ہیں، جو کچھ سوچتے ہیں سچ بولتے ہیں۔ اور جنہوں نے اس عقیدے کو اپنا لیا میرے دوستو، آج ہم نعرے لگاتے ہیں نا خواجہ قاسم مولوی کے، میں نے کسی کو پیسے تو نہیں دیے نعرے لگاؤ، جذبے سے لگاتے ہو نا، دلوں میں یہ جذبات اٹھتے ہیں تو پھر لگاتے ہو۔ یہ اس لیے کہ خواجہ قاسم مولوی نے اپنی ہستی کو مٹا کر آنے والے کے دلوں میں سرکار کی محبت کو اجاگر کیا، سرکار مدینہ کی محبت کے پیغام کو اجاگر کیا تھا۔ اور آج یہ عرس پاک کی محفل سجی ہے نا، اشرف صاحب نے سجائی، اس کی اجازت حضرت پیر اورنگزیب بادشاہ صاحب نے دی۔ پچھلے سال کچھ اور رنگ تھا، آج کچھ اور رنگ ہے۔ آج ہم دو پہاڑوں کے دامن میں بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ ذکر خدا کر رہے ہیں، ذکر مصطفیٰ کریم کر رہے ہیں، خدا کا بھی ذکر کر رہے ہیں اور اس کے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں۔ میرا ایمان کا تقاضا یہ کہتا ہے یہ پہاڑ بھی مبارک دے رہا ہوگا اور یہ بھی دے رہا ہوگا کہ آج اے نبی تیرے غلام اس پہاڑوں کے دامن میں بیٹھ کر تیرے ذکر کو کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم ان لمحات کے صدقے ہم پہ بھی کرم ہو جائے گا۔ اور اشرف صاحب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس جذبے کے ساتھ، جس عقیدت کے ساتھ اس سے مقدس کی اس محفل پاک کو سجایا ہے، اور ان ہستیوں کی نسبت سے حضور غوث زمان کے ساتھ، خواجہ غریب النواز کے ساتھ، امام العارفین کے ساتھ اس نسبت سے سجایا ہے، مولا کریم اس عرس پاک کی نسبت کے صدقے ان کے گھر پہ بھی اور جتنی یہ دیوانے بیٹھے ہیں ان کے دلوں پہ بھی انقلاب پیدا فرما۔ یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں نا، یہ ذکر کرتے ہوئے شاید شرماتے ہوں گے، ہمیں ذکر سے کوئی شرم نہیں آنی چاہیے۔ ان محفلوں میں بیٹھ کر محبت سے بیٹھو میرے دوستو۔ آج بہت سی فتنے چل رہے ہیں، میں نے دنیا کا سفر کیا ہے، ہر رنگ کے لوگ دیکھے ہیں، ہر جگہ پہ میرے آقا کے جو ہے نا شہدائی بھی موجود ہے اور منافق بھی موجود ہے، سرکار کے شہدائی بھی جو سب موجود ہیں۔ اور میرا ایمان ہے جب تک سورج چمکتا رہے گا، چاند چاندنی بکھیرتا رہے گا، سرکار مدینہ کے غلام اسی طرح یہ پیغام دیتے رہیں گے۔ اس کینیڈا کی سرزمین پر وہاں پر بھی کچھ منافق بیٹھے ہوئے ہیں، منافق تو نہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ قادیانیت جو ہے نا، فطرہ قادیانیت، قادیانی جو ہے وہاں پہ سادہ جو مسلمان یہاں سے چلے گئے روزگار کے سلے میں، انہیں جو ہے بلا بلا کر کہتے ہیں ہم تو مومن ہیں، ہم ہی تو سرکار کے غلام ہیں نا، آپ ہماری طرف آ جائیں۔ لیکن میرے دوستو وہاں پر یہ فتنہ اتنا پھیل رہا ہے، لیکن یہ سرکار کا کرم ہے کہ پچھلی دفعہ ایک ہال بک کیا گیا ٹورانٹو میں، اس ہال میں جگہ نہیں تھی، اور وہاں پہ جب یہ پروگرام ہوا آخر میں ذکر ہوا، سرکار پہ درود پڑا گیا، تو کئی لوگ میرے پاس آئے کہ کہا کہ ہم اس ذکر کی خاطر ترس رہے تھے، اس ذکر کی برکات کے لیے ترس رہے تھے، آج ہمارے دلوں پہ جو رنگ چڑھا ہوا تھا آج اس ذکر کے صدقے رنگ اتر چکا ہے۔ اور میں نے پھر وہاں پہ ٹیلی ویژن پہ پروگرام کیے اور میں نے اعلان کیا ہے کہ جو بھی کسی قادیانی کی طرف دیکھے گا بھی، میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ اس کا ایمان خراب ہو جائے۔ ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اگر سرکار سے وفا کرتے ہیں، سرکار مدینہ کا ذکر کرتے ہیں، سرکار کی نبوت کو مانتے ہیں، سرکار کے امتی ہیں، تو پر یہ حق ہے جو سرکار کے ساتھ منافقانہ رویہ اختیار کرتا ہے وہ ہمارے درمیان ہمارے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ اور یہی علامہ اقبال کا عقیدہ تھا نا، علامہ اقبال نے یہی کہا تھا نا، جب ایک بڑا قادیانی اس محفل میں آیا، علامہ اقبال جب بیٹھنے لگے اسٹیج پہ صدارت پہ، انہوں نے دیکھا وہ بھی بیٹھا ہوا ہے، کہا کہ مجھے لعنت ہے اس محفل پہ، اگر وہ اس محفل میں بیٹھے گا تو میرا ایمان یہ تقاضا نہیں کرتا کہ میں اس کے ساتھ بیٹھوں، اگر اس کو نکال دو تو میں بیٹھوں گا، اگر یہ رہے گا تو میں اس محفل میں نہیں بیٹھوں گا۔ یہی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، اپنے آقا سے وفا کا عقیدہ۔ مولا کریم ہمیں سرکار کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سرکار کے غلاموں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی بلال حبشی کا عقیدہ تھا، یہی علی شیر خدا کا عقیدہ تھا، یہی عثمان غنی کا عقیدہ تھا، اور اسی عقیدے کو شہنشاہ بغداد نے عام کیا ہے، اسی عقیدے کو ایک برصغیر پاک و ہند میں ہند الولی وحی الدین چشتی سنجری اجمیری نے کیا ہے، اور اسی عقیدے کو بہاؤالدین نقشبند نے پیش کیا ہے، اسی عقیدے کو حضرت مجد الافسانی نے عام کیا ہے، اور آج وہی عقیدہ وہی محبت ہمارے دلوں میں تڑپ رہی ہے تو خواجہ قاسم مولوی کی
دعا کریں ہمیں ان صوفیاء کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان نوجوانوں کے دلوں میں بھی ان محفلوں میں آ کر ان کی برکات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی دربار کا پیغام ہے, یہی دربار کا مشن ہے. مولا کریم اس مشن کے ساتھ ہمیں بھی وابستگی عطا فرما دے, ہمیں بھی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اور ایک باتیں تو بہت ہے, ٹائم ہے بھی بہت ہے. اجازت ہے جناب, تھوڑی سی اور باتیں بھی. ہم صرف اپنی عقیدت کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سرکار کے جو غلام ہیں, سرکار کے غلاموں کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے, آپ اس پہ آئے نا لنگر کھانے کے لیے نہیں, لنگر تو ذکر کے صدقے ہم سب کو ملے گا, کیونکہ سرکار کے دیوانے منگستانے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ, دربار عالیہ مولا شریف, حضرت ڈاکٹر پیر فضیل ایاز قاسمی عاشق رسول. یہ سرکار کی محبت کا صلہ ہے کہ ہم جہاں جاتے ہیں اپنی پہچان یہی کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان سرکار کے غلاموں میں, جو سرکار کے سچے غلام تھے, ان کے ایمانوں کے ساتھ ہمارا ایمان. اور عرس پاک کی محفل کے حوالے سے میں نے بات نہیں کی, میں شروع سے شروع ہوا سرکار کے غلاموں کے حوالے سے بات کی ہے. تو میں جن کے عرس پاک ہے نا حضور غوث زماں کا, ان کی یاد میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی بے شمار کرامات ہیں. سب سے بڑی کرامت یہ جو ہم بیٹھے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت باجی صاحب کو 50 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے نا دنیا سے رخصت ہوئے. میرے دادا حضور کو 10 سال ہو گئے, میرے والد گرامی کو 12 سال عرصہ ہو چکا, 11 سال. لیکن دن دگنی رات چگنی یہ فیضان جاری رہا. جب پیر اورنگزیب بادشاہ سامنے سے آ رہے تھے, ہم یہاں پہ کھڑے تھے قطار بنا کر, اس نالے سے لے کر اشرف صاحب کے گھر تک سارے دیوانے کھڑے تھے, اور وہاں سے بھی دیوانے ذکر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے آ رہے تھے. جب یہ منظر دیکھا تو مجھے رونا آ گیا. کریم صاحب, خلیفہ کریم صاحب ملے, وہ بھی رو رہے تھے. کیوں نہ رونا آتا, جب اس کی راہ کی طرف چلو گے تو وہ برکات تمہارے سینے میں منتقل ہے. پیر اورنگزیب بادشاہ صاحب نے یہاں پہ دورہ کیا ہے تو اپنی ذات کے لیے نہیں, بلکہ آپ کے گھروں میں اور آپ کی اولادوں میں, آپ کے خاندان کے ہر بچے کے دلوں میں سرکار کی محبت کا ذکر پیدا کر دیا. اور آج اس کا یہ فیضان ہے, آج ان کے حوالے سے اسے پاک ہو رہا ہے. ان کی بات بھی یہ ان کی کرامت ہے, لیکن آپ کی تعلیمات, آپ کی وجوہات, آپ کی روحانی تصرفات کا کیا بات ہے. کہ باپ اتنے بڑے باپ ہیں, اگر وہ بیان کروں تو وہ ختم ہی نہ ہو. لیکن ان تمام کا مرکز میں ایک بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی جو محبت تھی اپنے شیخ کے ساتھ بے انتہا تھی, عقیدت بے انتہا تھی. اس طرح حضور کے صحابہ کو اپنے آقا کے ساتھ محبت تھی نا, حضور کے صحابہ کو کتنی دیوانگی کے ساتھ محبت اور ادب تھی, ادب تھا ان کا. اسی طرح حضور غوث زماں کا خواجہ نظام الدین کیانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ساتھ والہانہ محبت تھی. اور جب فیض حاصل ہوا تو آپ نے کہا کہ جاؤ ایسی جگہ پہ بیٹھو جہاں سے کوئی کتا بھی نہ گزرا ہو, ایسے ویرانے میں جا کر بیٹھو. اور جب وہ موڑاشی میں بیٹھے تو وہاں پہ کچھ بھی نہ تھا, ایک ویرانہ تھا, نہ کوئی آپ کا خاندان نہ قبیلہ, کچھ بھی نہ. آپ کے آباء و اجداد تو ایران سے آئے تھے, موڑاشی کی سرزمین پر آ کر بیٹھے تو اپنے مرشد کامل کے حکم سے بیٹھے. ان کا سینہ نور معرفت سے منور ہو چکا تھا, اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز ہو چکا تھا. جب وہاں پہ بیٹھے تو میرے دوستوں میں بیٹھنے کی ادا بھی عجیب تھی, جو میں نے آبزرو کی ہے کہ آپ اس طرح بیٹھے کہ آپ کا چہرہ جو ہے وہ کعبہ شریف کی طرف ہوتا. چہرہ جو ہے تخت جو ہے موڑاشی میں اگر دیکھا ہو تو سامنے بیٹھے تو سامنے کعبہ شریف ہے, اور دائیں طرف اپنا مرشد خانہ ہے, دائیں طرف مرشد خانے کی طرف ہے. آپ فرماتے ہیں میں بیٹھا ہوں اور جب نماز پڑھ کے سلام کرتا ہوں پہلے مرشد خانے کو سلام کرتا ہوں. یہ وہ ادب کا پیغام تھا, یہ وہ ادب کا پیغام تھا. اور آپ کی بے شمار کرامات ہیں, لیکن ایک کرامت میرے والد گرامی اکثر بیان کیا کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ اس عرس کے حوالے سے, کیونکہ ان کی یاد میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا تذکرہ بھی ضروری ہے. آپ فرماتے ہیں, امام العارفین فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور غوث زماں بابا جی قاسم موڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار میں ایک مراسی آیا, اور وہ دربار کے بعد ڈھول بجانا شروع کر دیا اس نے. تو تمام ساتھیوں نے کہا کہ یہ تو نقشبندیوں کا دربار ہے, یہاں پہ اجازت نہیں ہے یہ ڈھول بجانے کی, تم کیوں بجا رہے ہو. آدم سے اسے میں انہیں کہہ دیا. تو اندر سے بابا جی صاحب نے کہا کہ اس کے پاس جو فن ہے وہ مجھے فن دکھا رہا ہے, اس کے پاس جو کچھ ہے وہ مجھے دکھا رہا ہے, اسے بجانے دو. جب وہ بجا چکا تو میرے بابا جی نے کہا کہ آپ اسے کہو دربار کے اندر آ. اور جب دربار کے اندر آیا
تو حضور غوث زمان نے فرمایا کہ تو نے جو کچھ دکھانا تھا دکھا دیا ہے، اب میں تمہیں کچھ عطا کرتا ہوں، میں تمہیں کچھ دیتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ یہ ڈول میرے پاس امانت رکھ جاؤ، اور اپنے سینے سے لگایا۔ جب غوث زمان نے سینے سے لگایا تو اس کی من کی دنیا میں انقلاب پیدا ہو گیا، اس کی دنیا تبدیل ہو چکی، اس کا قلب جاری ہو گیا۔ وہ ذکر خدا کرتے ہوئے مراشد سے جب رخصت ہوا تو پھر میرے بابا جی صاحب نے کہا کہ یہ جو میں نے تمہیں عطا کیا ہے، اگر راس آیا تو پھر واپس نہ آنا، نہ آیا تو آگے اپنا ڈول لے جانا۔ لیکن اس ولی کامل کی نظر جو اس پہ پڑ گئی، اس کی دنیا میں انقلاب پیدا ہو گیا۔ تو دعا کریں، آج ہم ان کی یاد میں یہاں پہ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے روحانی تصرفات سے اور ان کے میرے دادا حضور کی برکات کے صدقے، میرے والد گرامی عاشق رسول کی محبت کے صدقے مولا کریم اس فیضان کو جاری و ساری فرما دینا۔ میرے دوستو، یہ فیضان تو جاری رہے گا، آج ہم ہیں کل کوئی اور ہوگا، یہ فیضان خدا کی قسم جاری رہے گا، کیونکہ اس کی نسبت میرے آقا کے ساتھ ہے۔ ہم اس لیے یہاں پہ بیٹھ کر نعرے لگاتے ہیں، عقیدتوں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں کہ اس فیضان میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ تو صاحب یہی بات ہے نا، آپ بھی آئے اسی لیے اور ہم بھی اسی لیے کہ ہم اس فیضان سے ہمارا حصہ ہمیں مل جائے۔ مولا کریم میں فیضان جاری رہے اور اس فیضان کے صدقے اس پورے علاقے میں یہ محبتوں کا پیغام جاری و ساری رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر گھر پہ کرم فرما دے، آپ کے دلوں میں سرکار کی محبت کو آباد فرما دے، آپ کی سوچوں کو ذکر خدا سے پاکیزہ فرما دے، اور آپ کی نسلوں میں بھی میرے آقا کی محبت کا پیغام جاری و ساری فرما دے۔ سرکار سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، سرکار کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور محبت کا تقاضا یہی تقاضا کرتا ہے، ہم خدا کو بھی تو مانتے ہیں نا، اس کی وحدانیت کو مانتے ہیں، ایسا یہی بات ہے نا، اس کی اولویت کو تو مانتے ہیں، اور پھر مان کر بھی اس کے راستے پہ نہیں چلتے۔ سرکار کی نبوت کو تو مانتے ہیں، سرکار کے ساتھ محبت کرتے ہیں، لیکن سرکار کا اتباع تو نہیں کرتے۔ قرآن عظیم تو پڑھتے ہیں، لیکن قرآن پڑھ کے اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اب ان تین چیزوں پہ عمل کرو گے اور مرشد کامل کے ساتھ نسبت کرو گے، جس طرف جاؤ گے اللہ تعالیٰ کا کرم تمہارے ساتھ جائے گا، اس کی برکات تمہارے ساتھ جائیں گی۔ مولا کریم یہ سب برکات نصیب فرمائے اور اپنے آقا سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں تمام ساتھیوں کا اور بالخصوص چودھری محمد یعقوب صاحب کا، اس علاقے کی بڑی قداور شخصیت ہیں، انہوں نے بڑی خدمات کی ہیں اور ان کا دربار عالیہ مراشد کے ساتھ والیانہ تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پہ کرم فرمائے، اور ان کے والد، ان کے بھائی صاحب، ان کا انگلینڈ میں وصال ہوا تھا، وہاں پہ میں گیا بھی تھا، اللہ تعالیٰ انہیں بھی عالم برزخ میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور انشاءاللہ آخر میں حضرت مختوم طریقت، یہ مختوم طریقت جو ہے یہ میرے والد گرامی نے ان کو انعام پہ خطاب عطا فرمایا۔ انہوں نے خدمت کی ہے، مراشی میں جنگلوں میں ساری رات بیٹھ کر لکڑیاں کاٹی ہیں، لنگر پکایا ہے، آج وہ صلہ ملا ہے نا، جدھر جاتے ہیں لوگ دیوانہ وار ذکر دکھاتے ہیں۔ تعریف نہیں کر رہا، یہ حقیقت کی بات ہے، جو حقیقتوں سے بیان کرنا چاہیے اور سچ بولنا چاہیے۔ اور ہمارے والد صاحب نے، حضرت صاحب نے ہمیں یہی پیغام دیا ہے کہ اپنی زندگی کو سنوارنا ہے تو سچائی کو اپنے دامن کے ساتھ وابستہ، اور جو سچائی کے ساتھ چلتے ہیں ان کے ساتھ بہاریں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مراشد کا فیضان جاری رکھے، اور ہمارے چچا حضور حضرت پیر کیومرث بادشاہ صاحب اور حضرت پیر اولیاء بادشاہ صاحب سزا نشین اعلیٰ مراشد، خدا انہیں صحت عطا فرمائے، اور انہیں ہمارے ساتھ اور ہمیں ان کے ساتھ اسی محبت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں انشاءاللہ کچھ کلمات میں صاحب کہیں گے، پھر اس کے بعد ذکر ہوگا، اور پھر آخر میں حضرت صاحب مختوم طریقت کی اورنگزیب بادشاہ قاسمی خصوصی دعا فرمائیں گے۔ میں تمام علاقے کے ساتھیوں کا مشکور ہوں جو آپ نے اتنی دیر اس دھوپ میں بیٹھے ہیں، مولا کریم اس محبت کے صدقے آپ سب پہ کرم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے عشق نبی میرے دل میں سما جانا، اے عشق نبی میرے دل میں سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ ابھی آپ قبلہ پیر صاحب کا محبت و عشق بھرا خطاب سماعت فرما رہے تھے۔ امید ہے آپ زندگی کے آخری سانس تک ان محبت و عشق بھری باتوں کو اپنے دل و دماغ میں بٹھائے رکھیں گے، کیونکہ چودھری محمد یعقوب خان صاحب بتا رہے تھے کہ خان سلیم صاحب سرسا والے ان کی والدہ انتقال کر گئی ہے، 4 بجے نماز جنازہ ہے۔ والد ان کے والد
انتقال کر گئے ہیں 4 بجے ہمارا جنازہ ہے، ایسا کہ اکثر احباب جو ہے اس جنازہ میں شرکت کریں گے، لہذا چودھری صاحب کی صدارتی کلمات کے بعد قبلہ پیر صاحب دعا فرمائیں گے، نماز ہوگی، لنگر شیر تقسیم کیا جائے گا، اور اس کے بعد احباب جو حاضر جنازہ میں شرکت کریں گے۔ تو اب بلا تاخیر جناب سابق کشمیر کونسل، مشیر، وزیر اعظم پاکستان، اس علاقہ کے عظیم ہر دل عزیز شخصیت جناب چودھری محمود یعقوب خان صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ آج کی سالانہ عرس پاک کی تقریب سعید سے صدارتی کلمات ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت قابل احترام اور آج اس محفل کے مہمان خصوصی پیر طریقت رہبر شریعت جناب پیر اورنگزیب بادشاہ صاحب، سجادہ نشین دربار عالیہ موڑا شریف، اور ان کے ساتھ ان کے بھائی آئے ہوئے ڈاکٹر فضیل ایاز صاحب، حضرات دربار موڑا شریف، اور میرے ساتھ آگے صوفی محمدین صاحب، محمد علی نقوی صاحب جو جنگ اور دیگر اخباروں کے نمائندہ بھی ہیں۔ خصوصی اس محفل کے لیے آپ تمام شاموں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آج کی اس محفل کے میزبان چودھری محمد اشرف صاحب اور پیر صاحب کے ساتھ آئے ہوئے جو اس سے پہلے یہاں بہت خوبصورت انداز سے تقریر کی ہے، پیر ضیاء مشدی صاحب جو گجرات سے تشریف لائے ہیں۔ پیر صاحب کے ساتھ یہاں نہایت عقیدت اور پیار سے جن رات خواہ حضرات نے یہاں خوبصورتی سے حمد و ثنا اور سرکار مدینہ کی خدمت کے ساتھ یہاں نعت خوانی کا پیغام دیا ہے یا سرانجام دیا ہے۔ دیگر بزرگوں دور و دراز سے جو آج تشریف لائے ہیں، میں تو صرف سچی بات یہ ہے کہ جناب صاحبزادہ ڈاکٹر صاحب اور شاہ صاحب کی تقریر کے بعد شاید میں کوئی زیادہ اضافہ نہ کر سکوں، صرف اس محفل کی صدارت کے حوالے سے جو مجھے حکم ہوا ہے، میں تو سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ مجھے آج اس محفل میں حاضری نصیب ہوئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی اس محفل کی نسبت سے جو ہمارے دربار عالیہ موڑا شریف کے ہمارے پیر صاحب تشریف لائے ہیں، جو حمد و ثنا یہاں ہوئی ہے، اس کے ذریعے یہ میرے نجات کا ذریعہ بن جائے اور مغفرت کا ذریعہ بن جائے، اور آپ سب اس عقیدت اس نیت سے یہاں تشریف لائیں کہ چاہے یہاں سے آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی رہنمائی ہدایت یہاں حاصل کریں اور اس پر پورا عمل کریں۔ یہاں جو میں سمجھتا ہوں کہ دربار موڑا شریف کہ بابا جی قاسم صاحب سے لے کر ہمارے نہایتی پیر زاہد المعروف خان صاحب اس علاقے کے دورے اترے ہوئے ہیں، اور خان صاحب ہمارے محروم پیر صاحب آفتاب قاسم صاحب کے ساتھ اکثر میں اس علاقے میں ساتھ رہتا رہا ہوں۔ کچھ عرصہ درمیان میں کچھ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کمزوری آ گئی تھی، کوئی تعطل پیدا ہو گیا تھا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کمزوری کو، اس تعلق کو بحال کرنے میں اورنگزیب بادشاہ صاحب کو بہت بڑا کمال بھی ہے، اور انہوں نے دوبارہ دربار حالی شریف کے ساتھ جو تعلق کمزور ہوا تھا انہوں نے بڑی خوبصورتی سے بحال کیا ہے۔ جہاں پیر صاحب صاحبزادگان موڑا شریف آپ نے یہاں اللہ اور اللہ رسول کی رہنمائی ہدایت دین پر عمل کرنے کی جو آپ تلقین کر رہے ہیں، میرے دونوں دوستوں وقت بہت نازک ہے، اس وقت ہمیں اپنے گرد و نواح کے حالات سے دنیا کے حالات بھی نظر رکھنا چاہیے۔ اسلام کے خلاف جو اسلام خلاف اٹھتے ہیں
وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور خاص کر پاکستان پر ان کی نظریں لگی ہوئی ہیں۔ روشن خیالی کے ذریعے ایک بڑا خوبصورت نعرہ اس لگایا جا رہا ہے کہ ہم مسلمان یہاں اسلام کو روشن خیال یعنی ایک نیا نظریہ دے رہے ہیں۔ دیکھیں ہمیں کسی نظریے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں قرآن پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہمارے لیے بہت بڑی رہنمائی ہے۔ اس سے زیادہ ہمیں کوئی کسی روشن خیالی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر یہ ہے وہ پوچھتے ہیں خصوصاً امریکہ، میں برملا کہوں گا یہ بات کہ انہوں نے وہ ہمارے اندر جو اسلام کا جذبہ ہے، جو جہاد کا جذبہ ہے، جو قربانی کا جذبہ ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن میرا یقین کامل ہے جو جذبہ اللہ کی طرف سے، جو جذبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں ہدیت ہوا ہے، اس کو کوئی طاقت کمزور نہیں کر سکتی۔ لیکن آپ نظر رکھیں اس وقت ہمیں ان قوتوں کے ساتھ اس وقت مقابلہ کر سکتے ہیں جب ہم اپنے اندر اتحاد یکجہتی کی فضا قائم کریں، پیار و محبت کی فضا قائم کریں، جہاں علاقائیت برادریزم کو ہم چھوڑ کر ہم سچے مسلمان ہو کر ان قوتوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ میں آخر میں چودھری اشرف صاحب کا خصوصی طور پر مشکور و ممنون ہوں، حسب صاحب کا یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی اس کی عظمت کو سلام کرتا ہوں کہ یہاں ہمیشہ یہاں محفل بڑی خوبصورت جماعتیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس محفل سے آپ سب لوگ مستفید ہوتے ہیں، یہاں خیر و برکت، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہاں کا جو ذکر و فکر ہے اس سے آپ اور ہمیں نجات کا ذریعہ بنے، مفت کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ رحمت عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔ تمام ساتھی ادب سے کھڑے ہو جائیں، بات کریں گے، سلام ادا کر پھر رمضے باشا صاحب دعا کریں گے۔ سعید سکری صاحب علامہ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں اس پروگرام کو چلایا۔ اللہ ان کے دل میں جو محبت ہے اس کو اور ترقی عطا فرمائے، اور اس علاقے کے جتنے علماء بیٹھے ہیں موجود ہیں ان پہ بھی کرم فرمائے۔ اللہ نقوی صاحب تشریف لائے، مولا کریم ان پہ بھی کرم فرمائے، اور ذکر میں میرے ساتھ شامل ہوں۔ یہ دربارشی کا ایک تحفہ ہے ہم سب کے لیے، اور یہ میرے لیے بڑی سعادت ہے کہ بروکلن کی سڑکوں پہ کھڑے ہو کر 1 گھنٹہ ہم نے یہ ذکر کیا ہے ملاد شریف کے اس جلوس میں۔ آج ایسی عقیدت کے ساتھ ذکر میں شامل ہوں، پھر سلام ہوگا، پھر دعا ہوگی۔ حسبی ربی جل اللہ، 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 حسبی قلبی غیر اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، حق اللہ موجود 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 اللہ، نور محمد صلی اللہ، نور محمد صلی اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا 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 اللہ، الا اللہ 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 الا کے ساتھ مصطفیٰ جانے رحمت تیرا
थाम लो दामने मुस्तफा आसिया थाम लो दामने मुस्तफा दामने मुस्तफा आसिया थाम लो दामने मुस्तफा और पढ़ो रब की रहमत तेरा सलाम मुस्तफा जाने रहमत तेरा सलाम और मीम दाल अस्सलाम बेनज़ीरो बेमिसाल। एक दफा अलहम्द शरीफ 3 दफा कुल शरीफ सारे पढ़ के देते दुआ या होनी देते उठा लो सेवा की शामिल हो जाता सारा सुनी मिलत करने क्या जो कुछ पढ़ा गया चौधरी आमीन हाजी शफी साहब साईं साहब ठेड़ा सारे آمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم سلم على جميع الانبیاء والمرسلین وكل ملائکۃ المقربین وعلى عباد اللہ الصالحین آمین۔ مولا کریم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے جو بھی کلام پاک پڑھے گئے ہیں اور پڑھ کے لائے گئے ہیں، جو اس محفل میں ذکر و اذکار کیا گیا ہے، جو نعت خوانی کی گئی ہے، جو درود و سلام کے ہدیہ درود و سلام پیش کیا گیا ہے، اور جو تقریریں ہوئی ہیں مولا کریم تمام تر جو لنگر کا اہتمام کیا گیا ہے، تمام تر تیری بارگاہ میں پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے حضور نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جتنے بھی رسول نبی پیغمبر آئے سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ صحابہ و تبع و تابعین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ مولا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے اس محفل پاک کو جو ہم نے یہاں حضور سرکار مولوی کی یاد میں منائی ہے، اس میں جو بھی پڑھا گیا ہے مولا کریم جو پڑھ کے لایا گیا ہے اس تمام کا ثواب حضرت شاہ بغداد حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور۔ بالخصوص سلسلہ عالیہ نقشبندیہ چشتیہ قادریہ کے جتنے بھی بزرگ اس جہاں سے چلے گئے ہیں مولا کریم ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ مولا کریم بالخصوص حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے وسیلہ سے اس محفل پاک میں جو پڑھا گیا ہے اس کا ثواب شاہ نقشبند حضرت مجدد پاک حضرت سلطان ملوک خواجہ نظام الدین کیانوی خواجہ قاسم موڑوی خواجہ زاہد خواجہ پیر آفتاب احمد قاسمی ان تمام کی روح پاک کو پہنچا کے مولا کریم ان کے توسل سے یہ ہماری حاضری قبول و منظور۔ مولا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے اس علاقہ میں جتنے بھی لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور اس محفل میں ہم جتنے کھڑے ہیں ہمارے عزیز و اقارب لواحقین مرد عورتیں اس دنیا سے سفر کر گئے ہیں، ان تمام کو اس کا ثواب پہنچا کے ان کے درجات میں بلندی عطا فرما۔ بالخصوص حضرت سرکار موڑوی اور حضرت پیر آفتاب احمد قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص منظور نظر چودھری محمد ایوب صاحب جو چودھری صاحب کے بھائی اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو بھی ان کا ثواب پہنچا کے ان کے درجات میں بھی بلندی عطا فرما۔ حاجی شفیع صاحب یہ رنجوٹ والے دربار عالیہ کے خاص منظور نظر اور مستری سائیں صاحب وہ ٹھیڑ والے وہ بھی اس دنیا سے سفر کر گئے، مولا کریم ان کی روح پاک کو بھی یہ ثواب پہنچے۔ مولانا دل محمد صاحب خیرے والے وہ بھی اس دنیا سے سفر کر گئے، انہیں بھی اس تمام محفل کا ثواب پہنچا کے ان کے درجات میں بلندی عطا فرما۔ حاضرین مجلس کی نیک تمنا پوری فرما۔ مولا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے اور آقا کے غلاموں کے وسیلہ سے ہم سب پہ خصوصی کرم فرمائے۔ مولا کریم ہمیں صراط مستقیم پر استقامت نصیب فرمائے۔ مولا کریم کلمہ حق نصیب فرمائے۔ مولا کریم اس محفل پاک کا اہتمام جن جن ساتھیوں نے کیا ہے بالخصوص اشرف صاحب اور ان کے رفاقہ
جتنے بھی ہیں ان کے عزیز و اقارب جتنے بھی ہیں مولا کریم جن ساتھیوں نے اس لنگر پاک میں حصہ ڈالا ہے مولا کریم ان کو اجر عظیم عطا فرماؤ اور ان کے مال رزق میں برکتیں اور ترقیاں عطا فرماؤ مولا کریم اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے وسیلہ سے اس محفل پاک کے توسل سے سب پہ خصوصی کرم فرماؤ مولا کریم بیماروں کو صحت عطا فرماؤ بے رزقوں کو رزق عطا فرماؤ بے اولادوں کو اولاد عطا فرماؤ مولا کریم بے دردوں کو درد عطا فرماؤ بے ذوقوں کو ذوق عطا فرماؤ مولا کریم بے عشقوں کو اپنا اور اپنے محبوب کا سچا عشق عطا فرماؤ مولا کریم اس محفل پاک کے توسل سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی نصیب فرماؤ مولا کریم حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے سب پہ کرم فرماؤ مولا کریم کرم فرماؤ شر شیطان سے محفوظ رکھو اپنے راستے پہ قائم و دائم رکھو مولا کریم کرم ضرور انشاءاللہ مولا کریم جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرماؤ مولا کریم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں تیرے محبوب کے وسیلہ دے کے مسلمان جہاں جہاں پریشان ہے اسے اس پریشانی سے نجات عطا فرما کشمیر کے مسلمانوں کو فتح عطا فرما مولا کریم کشمیر کے خطے کو آزادی نصیب فرما مولا کریم حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے توسل سے سب پہ کرم فرما اس محفل کے وسیلہ سے کرم فرما اور اس علاقہ اس بستی پہ خصوصی کرم فرما رحمتیں اور برکتیں نازل فرما مولا کریم اس محفل کے توسل سے کرم فرما اور اس فیضان قاسمی زائدی کو قیامت تک اسی طرح جاری و ساری رکھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم بحق لا الہ الا اللہ سب کو عرصہ پاک کی محفل کی مبارک ہو آپ نماز پہلے پڑھیں گے اور لنگر شریف اجازت شروع